آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد کیا ہوا، جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے اور میرے سامنے یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ڈوگمے کا وہ لیول ہے کہ اگر آج کوئی آدمی ایتھیسٹ ہوتا ہے ویسٹ میں تو اس کی وجہ اسلام نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ڈاکٹرائن ہے کرسچینٹی کی جس کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں یہ ڈاکٹرائن وجود میں کیسے آئی۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زندگی میں ایک شخص تھا جس کو کہ اردو میں پولوس کہتے ہیں، ویسے تو اس کو سینٹ پال کہتے ہیں، وہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا تھا۔ وہ جیو تھا اور یہ بات بالکل واضح، اس کی نیت کے اوپر ہم شک نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بعد سننے میں یہ آیا ہے کہ جو مشنری ورک اس نے کیا ہے تو آج جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جو بھی دین پھیلا ہے اسی کی محنت سے پہنچا ہے، اور اس کو مارا بھی گیا ہے، اس کو قتل بھی کیا گیا، لیکن جو دین اس سے پہنچایا دوسروں تک وہ دین عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں تھا۔ اس لیے سینٹ پال اور دوسرے جو حواری عیسیٰ ابن مریم کے، یہ تو حواری بھی نہیں تھے، یہ تو بعد میں اپنے مکاشفے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں جو ہے وہ کرائسٹ آئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے، تو میں جو ہوں ان کے اوپر ایمان لے کر آ گیا، اب میں ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا، یہ ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اور سینٹ پیٹر جن کو کہ اردو میں پطرس کہتے ہیں، ان دونوں کی تبلیغی سرگرمیاں ہیں جس کی وجہ سے عیسائیت آگ کی طرح رومن امپائر میں پھیلی ہے، بالکل آگ کی طریقے سے پھیلی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو تبلیغ کی ہے سینٹ پال نے، اس تبلیغ کے اندر کچھ موٹی موٹی تحریفیں کر دی انہوں نے، بالکل ابتدا میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کر کے اور پھر لوگوں تک پہنچایا۔ سب سے بڑی تبدیلی کیا تھی؟ سینٹ پال نے یہ کہا کہ یہ جو پیغام ہے یہ صرف جیوز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف لاسٹ شیپ آف اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام پوری دنیا کے لیے۔ یعنی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کو گلوبل دعوت بنا دیا۔ اس لیے رومن امپائر میں اب لوگ جا رہے ہیں، مشنریز جا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، گریک بھی گئے ہیں، یعنی کہ یہ وہ دور ہے جس میں یہ سارا کا سارا نیو ٹیسٹمنٹ لکھا گیا ہے، جس میں شروع کی 4 انجیلیں بھی ہیں اور اس کے بعد جتنی بھی کتابیں ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کی وہ سینٹ پال کے خط ہیں یا ان کے بھیجے ہوئے مشنریز کے کام ہیں جو کہ اس کے اندر کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ سینٹ پال نے یہ تبلیغی خطوط کہاں کہاں لکھے ہیں وہ سارے کے سارے پریزروڈ ہیں، اس کے اندر جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے خود یہ بات بولی کہ نہیں، کرائسٹ ریزرکشن کے بعد جب آئے تھے تو اپوسٹلز کو انہوں نے آ کے بولا تھا ساری دنیا کے پاس چلے جاؤ، لیکن میں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر بعد پھر اور کچھ چیزیں رکھوں گا جس سے یہ بات بالکل واضح ہے، آج بھی واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جنٹائلز کے لیے یا غیر یہودی کے لیے نہیں تھی۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا سینٹ پال نے کہ اس نے کہا کہ یہ جو شریعت ہے توراہ کی، یہ شریعت توراہ کی صرف اور صرف جیوز کے لیے، یہ غیر یہودیوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو کہ اس وقت پیگن ریلیجن کو فالو کرتے تھے ان کے لیے اس طرح کی آپ سمجھے لیمیٹیشنز، ریسٹرکشنز کھانے پینے کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر برداشت کرنا مشکل تھا، اس لیے وہ اس مذہب میں آتے ہی نہیں۔ تو پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ اس کو جنٹائلز کی طرف بھی اس دعوت کو عام کر دیا، دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ شریعت منسوخ کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ میں توراہ کو قائم کرنے آیا ہوں، اس نے کہا کہ شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے جنت میں جانے سے، اس لیے تم صرف کرائسٹ کے اوپر ایمان لاؤ تم جنت میں چلے آؤ گے۔ یہ دوسرا کام اس نے یہ کیا۔ جب یہ بات ہوئی کہ بھائی آپ کے نیک اعمال کا مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، شریعت ہی نہیں ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو پھر جنت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے لیے اس نے تیسری بات کہی کہ جنت میں جانے کا یا کنگڈم آف ہیون کی جو بات ہے اس کا تعلق گریس آف گاڈ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ دے گا۔ تم کو اگر اللہ کا وہ فضل حاصل کرنا ہے تو تم نے ایک بات ماننی ہے، صرف غور سے سنیے گا، وہ بات یہ کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے جیسس کرائسٹ نے اپنی جان صلیب کے اوپر دی۔ یہ کیا چیز ہے یہ تھوڑا سا میں آگے چل کے ایلیبریٹ کروں گا، لیکن اسے چوتھی چیز یہ کہی کہ کرائسٹ نے تم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جا کے صلیب پہ جان دے دی۔ اب جو کوئی اس بات کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے کہ ریڈیمشن جو تھی کرائسٹ کی وہ ہماری وجہ سے تھی، اس کو وہ گریس آف دی گاڈ، خدا کا فضل ملے گا اور وہ کنگڈم آف دی ہیون یعنی جنت میں چلا جائے گا۔ اب دیکھیں اس سے کیا کیا ہوا ہے۔ اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اسی نے یہ کہا کہ جو کرائسٹ تھے، جیسس کرائسٹ جو تھے، وہ مرنے کے بعد زندہ ہو گئے تھے، ان کی ریزرکشن ہو گئی تھی، وہ تیسرے دن زندہ ہوئے تھے، اپنے اپوسٹلز کے ساتھ ملے تھے، ان کو کچھ ہدایت دی جو پھر آسمان کی طرف اسینڈ کر گئے تھے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جب ہم خود قرآن پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری کچھ اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو ذرا ہم تانا بانا جوڑ سکیں گے کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے۔ اور فائنلی اس نے سیکنڈ کمنگ آف دی کرائسٹ کے بارے میں کہا تھا کہ کرائسٹ واپس آئیں گے،
जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे और उसके बाद वो सब लोगों के दरमियान में जजमेंट करेंगे और जो बुरे लोग हैं उनको जहन्नुम में डालेंगे और जो अच्छे लोग हैं उन सबको जन्नत में लेके जाएंगे। यानी कि वो तस्वुर जो हमारे यहाँ यौमुद्दीन का अल्लाह के साथ वाबस्ता है, इसने वो पूरा का पूरा जीसस क्राइस्ट के साथ वाबस्ता कर दिया, जिसे सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट का तस्वुर आया। यानी कि इन अ नटशेल इसने क्या क्या तब्दीलियां की ईसा अलैहि सलाम के मजहब में। इसने ये कहा कि गैर यहूदियों को भी आप जाके तबलीग कर सकते हैं। दूसरा, इसने शरीयत मंसूख कर दी तौराह की। अब ना कोई हलाल है, ना कुछ हराम है, ना कोई इबादत है, ना कोई रोजा है, कुछ भी नहीं है, जो जैसी मर्जी आप जिंदगी गुजार। तीसरी, निजात का, सल्वेशन का अकीदा इसने दिया कि तुम्हारी सल्वेशन ग्रेस ऑफ द गॉड के जरिए है और वो होगी उस वक्त जब तुम इस बात के ऊपर ईमान लेकर आओगे कि क्राइस्ट ने तुम्हारे गुनाहों की वजह से जान दे दी। और चौथा अकीदा कि मसीह वापस आने वाले हैं, उनकी सेकंड कमिंग होने वाली है, तैयारी करो उस वक्त के आने की। ये जो उसकी दावत थी, ये दावत जंगल की आग की तरह फैलनी शुरू हो गई। जंगल की आग की तरह पूरी के पूरे रोमन एम्पायर में फैलनी शुरू हुई, यहां तक कि खुद कैसर को, यानी कि कॉन्स्टेंटीन को यानी कि जो वहां का बादशाह होता था, एम्परर जो होता था, उसको इस बात का डर हो गया कि ये एक पूरी रेवोल्यूशन है जो कि मेरी हुकूमत को पलट कर रख देगी। और जो रोमन एम्पायर है वो उस वक्त तक आप समझिए एक पीस की अलामत थी, लोगों को मजहबी आजादी देती थी, लेकिन ये तो एक बहुत तेजी से फैलने वाली चीज थी। एक और चीज जो सेंट पॉल ने कही वो ये कि तुम लोग हर जगह के ऊपर एक चर्च फॉर्म करो। ये चर्च जो है ये जीसस क्राइस्ट की बॉडी है, यानी जीसस क्राइस्ट का जो जिस्म है मेटाफोरिकली अब वो ये चर्च है। अगर तुम चर्च कायम करोगे तो तुम जीसस को या क्राइस्ट को कायम कर रहे हो। ये चर्च की बुनियाद है। तो चर्च फॉर्म होना शुरू हो रहे हैं, उसके अंदर क्लर्की फॉर्म होना शुरू हो रही है, नई थियोलॉजी बनना शुरू हो रही है। किस चीज के ऊपर? ये अकायद या ये जो क्रीड है जो सेंट पॉल सारी दुनिया में, सारी रोमन एम्पायर में प्रीच कर रहा है, ये उसके नतीजे में हो रही है। अब आप ये देखें, एक सिर्फ मैं आपको मिसाल दूंगा इस तहरीफ की कि क्या ईसा इब्ने मरियम मनसूख करने आए थे तौराह को? ईसा इब्ने मरियम का जो सबसे बड़ा आप समझे जो वाज है, जो कि आप समझे कि रीढ़ की हड्डी है न्यू टेस्टामेंट की, वो सरमन ऑफ द माउंट है। सरमन ऑफ द माउंट या पहाड़ी का आवाज, इसकी वही अहमियत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज्जतुल विदा की है। मैथ्यू की इंजील के शुरू के 4 या 5 चैप्टर्स हैं, उसी के ऊपर पढ़ने के लायक है। उसके अंदर ईसा इब्ने मरियम लोगों को एड्रेस करके कह रहे हैं, ये मैथ्यू की इंजील चैप्टर नंबर 5 है, जो वर्सेस मैं आपको सुना रहा हूँ 17 to 19 है। उसके अंदर वो ये कह रहे हैं, डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू अबॉलिश द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स। सोचना भी मत कि मैं रसूलों के कानून को मनसूख करने आया हूं। आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश देम बट टू फुलफिल देम। मैं तो उनको पूरा करने आया हूं। फॉर ट्रूली आई टेल यू until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. खा आसमान टल जाए, खा जमीन टल जाए, पेन का एक कतरा या एक शोशा भी उस लॉ का मंसूख नहीं होगा जब तक कि वो पूरी की पूरी तरीके से अकम्पलिश ना हो जाए। Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. जिसने भी ये तबलीग की कि तुम इन कमांड्स को छोड़ दो, तौराह को छोड़ दो, वो सबसे अदना, सबसे निचला होगा किंगडम ऑफ द हेवन में। बट whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. और जिसने इनको कायम किया और इनके ऊपर लोगों को प्रैक्टिस करने को कहा, उनको टीच किया, वो बहुत अजीम होगा किंगडम ऑफ द हेवन में। ये जो वर्सेस हैं ये आज तक मौजूद है, आज तक इसमें मौजूद है। इसके बावजूद भी इस वक्त क्रिश्चियनिटी की जो शक्ल है उसके अंदर कोई शरीयत नहीं है, क्योंकि वो शरीयत जो है वो पूरी की पूरी सेंट पॉल मनसूख कर चुका है। सेंट पॉल की तबलीगी सरगर्मियां, पूरे रोम के अंदर ईसाइयत का फैल जाना, चर्चेस का कयाम रोमन एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। यहां तक के रोमन एम्पायर को एक मौका मिल गया इन लोगों को परसिक्यूट करने का, और वो मौका आप सब लोग ये बात जानते होंगे शायद कि 64-65 आफ्टर डेथ, यानी 64-65 एडी रोम के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगी थी जिसको ग्रेट फायर ऑफ रोम कहते हैं। तकरीबन 70% रोम उसमें जल गया था। तो उस वक्त का जो एम्परर था उसने ये कहा, नेरो उसका नाम था, कि ये इन लोगों की मनूसियत है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे खुदाओं को पूजने से मना कर दिया। यानी जो क्रिश्चियंस या ज्यूस थे, ना तो वो रोमन पैंथियन को मानते थे और ना ही वो ये मानते थे कि एम्परर गॉड है। वो इन सब चीजों को नहीं मानते थे। वो जाहिर सी बात है, एक मोनोथीस्टिक सॉर्ट ऑफ रिलीजन है,
وہ کیسے مان سکتا تھا؟ یا پروفٹس کو مانتا تھا، یا پھر اب جیزس کرائسٹ کی جو ایک نئی پرسنالٹی وہ لوگ بنا رہے تھے اس کو مانتا تھا؟ تو اس کی وجہ سے اسے سارا ملبہ ان کے اوپر ڈال دیا اور ان کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ سینٹ پیٹر اور سینٹ پال بھی اسی وقت میں قتل کیے گئے، جو کہ ان کے حساب سے ایک شہادت ہے. آپ لوگوں نے سورہ کہف کے اندر جو اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا ہے وہ بھی تقریباً اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ بہت شدید پرسیکیوشن ہو رہی ہے ان لوگوں کے اوپر جو عیسائی ہو رہے ہیں یا جو یہودی ہیں، یعنی جو ان کے خداؤں کو نہیں مان رہے، اور وہ بیچارے نکل کے بھاگ رہے ہیں اور پہاڑوں میں جا کے رہ رہے ہیں. تقریباً 250 آفٹر ڈیتھ، 250 آفٹر ڈیتھ کے اندر غالباً یہ واقعہ ہوا ہے، جس میں یہ 7 لڑکے اس مذہب کے اوپر ایمان لے کر آئے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. ایمپرر کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا، ان کے بتوں کو پوجنے سے منع کر دیا، ان کو ایک دن کی مہلت دی، وہ بھاگ کے جا کے غاروں میں پناہ لے کے سو گئے. تو یہ ہم اب ٹائم اینڈ فریم کانٹیکس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن جو واقعات بتا رہا ہے وہ واقعات اصل میں کس وقت ہوئے ہیں اور کس پیراڈائم کے اندر ہوئے. یہ جو رومن امپائر ہے، اس رومن امپائر میں ایمپررز آپس میں لڑ رہے ہیں کس لیے؟ ایک سول ایمپرر یعنی کہ سول سپریم پاور بننے کے لیے. اور اس کے اندر یہ 2 ایمپررز ہیں، ایک کانسٹینٹین اور دوسرا لیسینیس. ان کے درمیان ایک بڑی ٹکر کی آپ سمجھیں کہ رائیولری ہے، کیونکہ دونوں برابر کے کنٹیسٹنٹ ہیں. شروع میں دونوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے، تھوڑی تھوڑی سلطنت کے حصے لیے ہوئے تھے، لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ایک فائنل بیٹل کا فیصلہ کر لیا. تو فائنلی اس بیٹل کے اندر کانسٹینٹین کو فتح ہوتی ہے. یہ ہے 324 آفٹر ڈیتھ، یعنی کہ تقریباً 350 سال کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کانسٹینٹین جو ہے وہ روم کا ایمپرر بنتا ہے. اور کیا وجوہات ہے؟ تو یہ کہتا ہے میری یہ فتح جو ہے وہ مسیح کے خدا کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہ خود عیسائی ہو جاتا ہے اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو جاتی ہے. یعنی وہ مذہب جس کو کہ پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا، جس مذہب کو دبایا جا رہا تھا، وہ مذہب اسٹیٹ ریلیجن بن گیا. اور اسٹیٹ ریلیجن بننے کے بعد وہ جس شکل میں بھی ہے، سینٹ پال کی کریڈ ہے، تھوڑی بہت بائبل لکھی ہوئی ہے، مطلب وہ ایک بکھرا ہوا سا مذہب ہے. اس مذہب کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے یہ الفاظ یاد رکھیے گا آپ میرے، کہ وہ ایک کانفرنس کال کرتا ہے نیسیا کے اندر. یہ کانفرنس 325 آفٹر ڈیتھ AD میں ہوتی ہے، اور کہتا ہے آپ لوگ بیٹھ کے کرسچینٹی کی یا یہ جو بھی مذہب اب ہمارا ہوگا، رومن امپائر کا اسٹیٹ ریلیجن ہوگا، آپ اس کی کریڈ فارم کریں. اور یہ جو پوری کانفرنس آف نیسیا ہے، اس کی جو تاریخ ہے پڑھنے کے قابل ہے کہ جس وقت کے لوگوں کے پاس واضح طور پہ ہدایت نہیں ہوتی وہ کتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں. یونانی فلسفے کا شدید اثر ہوا ہے. سینٹ پال نے جو بھی مذہب کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ اثرات موجود ہیں. مختلف قسم کے اور فلسفے وجود میں آ چکے ہیں. ایک گنجلک سی مذہب کی کریڈ سامنے موجود ہے، اور اس کو بیٹھ کے یہ یونیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ایک نئے مذہب کو فارم کریں پراپر طریقے سے. سب سے پہلی چیز جو اس کانفرنس نے منظور کی ہے وہ ہے ٹرینٹی کا کانسیپٹ. سب سے پہلے 325 AD کے اندر اس نیسین کانفرنس کی کریڈ کے اندر آیا ہے، جس کو نیسیان کریڈ کہتے ہیں. یہ بات میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ یہ جو ڈیوائن ٹرائیڈ کا کانسیپٹ ہے، یہ ہر پیگن ریلیجن کے اندر موجود تھا. گریس کے اندر موجود تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیوس یا پوسیڈین یا ہیڈس، یہ 3 خدا تھے. میں نے آپ کے سامنے رومنس کا رکھا تھا کہ یہ اس کو کیپیٹولائن ٹرائیڈ کہتے تھے، 3 خداؤں کو مانتے تھے، جوپیٹر، جونو اور منروا. اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ایجپٹ کے ڈیوائن ٹرائیڈ کا ذکر کیا تھا، جو اوزائرس، آئزس اور ہورس کا گاڈ انکارنیٹ نیچے فرعون ہوا کرتا تھا. میں نے آپ کے مکہ کے اندر جو ٹرینٹی تھی، لات، منات اور عزا، اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. اور ہندوؤں کے اندر تریمورتی، یہ 3 خدا جو ہیں، جس کے اندر برہما، دی لارڈ برہما، لارڈ وشنو اور لارڈ شیوا، یہ سارے کا سارا ایک تصور تھا جو اس دور میں موجود تھا. اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹرینٹی اگر آ رہی ہے تو کہاں سے آ رہی ہے. سب سے پہلی چیز جو یہاں پر آپ کو گھستی ہوئی نظر آئے گی وہ یہ مشرکانہ فلسفہ تھا جس پہ 3 خدا ہوا کرتے تھے. لیکن یہ 3 خدا نہیں ہے، یہ ایک ہی خدا ہے. یہ ایک بہت زبردست چیز ہے ڈسکس کرنے والی، کیونکہ اگر آپ ٹرینٹی کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو دیکھیں گے تو اصل میں وہ کہتے یہ ہیں کہ خدا 3 پرسن کی فارم میں مینیفیسٹ کرتا ہے. پہلا پرسن ہے فادر، دوسرا پرسن ہے سن، اور تیسرا ہے ہولی گھوسٹ. ٹھیک ہے، یہ 3 کیا ہیں؟ لیکن ایک اور چیز جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے اس ٹرینٹی کی ایکچوئل ڈائیگرام بھی شو کی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ 3 اپنے اندر پورے خدا ہیں، لیکن یہ 3 خدا نہیں ہیں. مطلب یہ کتنا کمپلیکس یہ کانسیپٹ ہے. یہ کانسیپٹ کہ
خدا جو ہے وہ 3 پرسنالٹیز کے فارم میں مینیفیسٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ 3 خدا نہیں ہے، وہ ہے ایک ہی خدا، اور یہ تینوں بھی اپنے اندر پورے خدا ہیں. یعنی مونوتھیسٹک ریلیجن کے فارم کے اندر اتنا بڑا ڈوگما کہ آپ 3 ایسپیکٹ خدا کے مان رہے ہیں، لیکن وہ 3 خدا نہیں ہے، وہ ایک ہی خدا ہے. یہ صرف پاسبل تھا کہ یونانی فلسفے کے اندر، جیسے میں آپ کے سامنے پہلے ایمینیشن کی تھیوری رکھ چکا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ آئیڈیاز کے کانسیپٹ رکھ چکا ہوں، یہ سارا کا سارا جو یونانی فلسفہ تھا، اس یونانی فلسفے کی مدد سے وہ سارے کے سارے آرگومنٹس پٹ کیے گئے، جس کے ذریعے یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ وہاں پر اپروو کروایا گیا. اس ٹرینٹی کے اندر سب سے پہلے جو خدا ہے وہ فادر ہے. فادر کون ہے؟ یہ وہی ٹرانسینڈنٹ گاڈ ہے جو کہ کریٹر آف دی یونیورس ہے، جو سسٹینر آف دی یونیورس ہے، جو اٹرنل گاڈ ہے، اور وہ لو اور کمپیشن کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کا نام فادر بھی ہے. یعنی یہ وہ تصور ہے خدا کا جو کہ آپ سمجھے قرآن میں اللہ کا تصور ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک تصور ہے سن کا، جو کہ سیکنڈ پرسن ہے، وہ جیزس کرائسٹ ہے. وہ کون؟ جیزس کرائسٹ کے لیے اس نیسیا کی کانفرنس کے اندر بہت ڈیبیٹس ہوئی ہیں. کوئی کہا جاتا ہے 50-60 سال تک یہ ڈیبیٹ چلتی رہی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے وہ آدھے انسان تھے، آدھے ڈیوائن تھے. کوئی کہہ رہا ہے وہ پورے ڈیوائن تھے. کوئی کہہ رہا ہے وہ پورے ڈیوائن تھے اور پورے انسان تھے. فائنلی جو عقیدہ اپروف کیا گیا وہ عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ یا جیزس کرائسٹ جو تھے وہ گاڈ انکارنیٹ تھے، ان کے اندر خدا موجود تھا. ان کو سن اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ بحث ہوئی کہ وہ ایسنس، اپنے جو ایسنس رکھتے ہیں وہ ڈیوائن ایسنس ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی کہ وہ ایسنس جس کا کہ خدا ہے وہی ایسنس ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر. یہ تصور کہاں سے آ سکتا ہے؟ میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ گاڈ انکارنیٹ کا تصور رکھ چکا ہوں. میں آپ کے سامنے تصور رکھ چکا ہوں کہ ہورس کا گاڈ انکارنیٹ فرعون تھا. تیسری چیز اس کے اندر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تھرڈ پرسن بھی ہے، وہ ہے ہولی اسپرٹ یا ہولی گھوسٹ. عموماً مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر شاید حضرت جبرائیل کو خدا بنایا گیا ہے، جبکہ آپ ذرا ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بائبل کے اندر جبرائیل الگ سے مینشن ہوئے ہیں ایک فرشتے کے طور پہ، اور ہولی اسپرٹ الگ سے مینشن ہوئی ہوئی ہے. یہ ہولی اسپرٹ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے جب ہم ایمان بالملائکہ کے اوپر بات کریں گے تو میں آپ کے سامنے روح کے معنی کیا ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. میں پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں، لیکن اس دفعہ اور مواد میرے پاس ہے جس سے کہ ہمیں پتہ چلے گا یہ ہولی اسپرٹ کا تصور آیا کہاں سے. یہ ہولی اسپرٹ سے مراد اسپرٹ آف گاڈ ہے، جس سے کہ خدا اس کائنات کے اندر جان ڈالتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے اس طرح کے مذہبی فلسفے پڑھے ہیں جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے چیزیں اینیمیٹ کیسے کر رہی ہیں، یہ چیزوں کے اندر جان کیسے پڑ جاتی ہے، اس لیے ان کے اندر خدا کی روح موجود ہے. یہ جو ویدانتک فلسفے تھے جس کے اندر ہر کسی کے اندر جو آتما تھی اصل میں وہ برہمن کا حصہ ہے. یا ہم نے شروع میں جو اینیمیشن کی تھیوریز پڑھی تھیں انڈیجینیس قبائل کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں کیا کہہ رہی ہیں کہ تم لوگ اینیمیٹ اس لیے کر رہے ہو، تم لوگ زندہ اس لیے ہو کہ تمہارے اندر خدا کی روح موجود ہے. وہ خدا کی روح کا ذکر بائبل میں بھی ہے، بالکل ان الفاظ کے ساتھ ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بچہ دے گا جبکہ تمہیں کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہوگا. اور اس کے لیے الفاظ کیا تھے کہ اللہ نے وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن رُوحِي، یا جس طرح کے الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آئے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں، جس کو کہ انگلش میں بائبل میں کہا گیا ہے when he breathed his spirit into the Adam. وہ جو اسپرٹ ہے اس کو الگ سے خدا بنا دیا گیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو فلسفے ہیں یا دوسرے جو مذاہب ہیں اس میں ایک خدا ایسا بھی ہے جو ہر کسی کے اندر موجود ہے، ہر کسی کے اندر حلول کیا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے لوگ اینیمیٹ کر رہے ہیں. یہ تصور ہم پچھلے 2 درس پہلے پڑھ چکے ہیں. اس لیے ہولی اسپرٹ یہ ہے، وہ جبرائیل نہیں ہے. بہت سارے میں نے دیکھا ہے مسلمان بھی کنفیوز ہیں اس بات کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کو یہ لوگ پوچھتے ہیں تھرڈ پرسن نہیں، وہ خدا کا ہی ایک حصہ ہے، وہ خدا کی اسپرٹ ہے. ایک تو ٹرانسینڈنٹ گاڈ ہے. اب آپ دیکھیں کنفیوژن کتنی زبردست ہوتی جا رہی ہے. ایک تو ٹرانسینڈنٹ گاڈ ہے لیکن اس کی ایک مینیفیسٹیشن اسپرٹ کی فارم میں ہے جو یہاں دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، لوگوں کے اندر جان ڈال رہی ہے، لوگوں کو اسپریچولی گائیڈ کر رہی ہے. وہی اسپرٹ عیسیٰ ابن مریم کے اندر موجود ہے اور اس سے وہ این ادر گاڈ ہے. یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے، اور اس ٹرینٹی کے کانسیپٹ کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کتنے مختلف فلسفے اس کے اندر موجود ہوئے، جبھی تو 30 سال تک کانفرنس چلتی رہی. یہ ہے ٹرینٹی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ٹرینٹی کے کانسیپٹ کو جب اس طرح سے آپ سمجھیں گے تو قرآن کی کچھ صورتوں کی جو عظمت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ قرآن کی عظمت جو ہے وہ ہر ایک گزرتے ہوئے دن واضح ہوتی چلے جائے گی اگر ہم اسی طریقے سے ڈیپ ڈائیو کریں گے مذاہب کے اندر۔ قرآن کے اندر تثلیث کا ذکر موجود ہے، قرآن کے اندر یہ بھی ذکر موجود ہے کہ انہوں نے مریم کو بھی ایک خدا بنا دیا ہے۔ قرآن میں کہیں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کسی فرشتے کو یا انہوں نے کسی روح القدس کو خدا بنایا ہوا ہے۔ میں بہت عرصے تک سوچتا رہا کہ ان کی جو اصل ڈاکٹرائن ہے وہ ڈاکٹرائن تو ٹرینٹی کی ہے، جس میں ہولی اسپرٹ بھی ایک خدا کا مینیفیسٹیشن ہے، وہ کیوں نہیں ہے قرآن کے اندر؟ جب آپ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کریں گے ٹرینٹی کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہولی اسپرٹ از نتھنگ بٹ دی اسپرٹ آف گاڈ، جس کو نفخت فیہ من روحی کہہ کے قرآن میں کہا گیا۔ اب دیکھیں قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، فادر تین میں کا ایک اللہ، ان لوگوں نے کفر کیا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ لوگ باز نہیں آئے وہ باتیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو شدید ترین عذاب ملے گا۔ یہاں پر ٹرینٹی کا واضح طور پہ ذکر موجود ہے، اور یہ بھی ذکر موجود ہے کہ ان میں سے تین میں سے ایک کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے درس کی ابتدا میں پڑھی تھی کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر ایگزیجریشن مت کرو، ولا تقولوا للہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے سوا لیکن حق۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح تو صرف عیسیٰ ابن مریم المسیح جو تھے وہ صرف اور صرف ایک رسول اللہ تھے، وہ کلمتہ، اور ایک کلمہ تھے۔ کلمہ کیوں تھے یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ روح والے سیشن میں واضح کروں گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کسی فزیکل لا کو توڑتا ہے تو وہاں پر الفاظ استعمال ہوتے ہیں کن فیکون، وہ ایک کلمہ صادر کرتا ہے اور یہاں فزیکل لاز ٹوٹ جاتے ہیں۔ یا وہ یہ کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، میں نے اس وقت اپنی ایک روح پھونکی ہے، یہ کائنات کے اندر جو بھی فزیکل لاز چل رہے ہیں وہ بائی پاس ہو گئے۔ اس تصور میں یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے، ہر جگہ استعمال ہوئے، لیکن فلسفے میں جا کے یہ معنی ہی کچھ اور ہو گئے۔ اس لیے دیکھیں یہاں پر وہ لفظ جس کو کہ انہوں نے ہولی اسپرٹ بنایا وہ موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو تم نے خدا بنا رکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم، ایک کلمہ ہے جو کہ ہم نے القاء کیا تھا مریم کے اوپر، وروح منہ، اور ایک روح ہے ہماری طرف سے۔ روح کا میں آپ کو بتا چکا ہوں مطلب کیا ہے، لیکن تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ میں ایمان بالملائکہ والے سیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم لوگ ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم لوگ مت کہو ٹرینٹی، ڈونٹ سے ٹرینٹی، انتہوا خیرا لکم، بعض آ جاؤ تم لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، الہ اللہ تو ایک ہی الہ ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ خود کافی ہے اس کے اوپر گواہ۔ دوبارہ سے نوٹ کر لیں، اس کے اندر اس ورس کے اندر ٹرینٹی کا ذکر موجود ہے، لیکن ایک گاڈ فادر ہے، ایک گاڈ سن ہے، روح القدس کا ذکر نہیں ہے یا ہولی اسپرٹ کا ذکر نہیں ہے۔ اگر جبرائیل ہولی اسپرٹ ہے تو بتایا جاتا کہ تم نے تو جبرائیل کو بھی خدا بنایا ہوا ہے، جبکہ جبرائیل کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے۔ یہ ہولی اسپرٹ وہی تصور ہے آلموسٹ جو براہمن کا تصور ہے، یا آلموسٹ وہی تصور ہے جو کہ آتما اور پرماتما کا تصور ہے، کہ ایک اسپرٹ ہے گاڈ کی جو کہ چیزوں کے اندر جاری ہے، ان کو لائف دے رہی ہے اور ان کو اسپرچویلٹی دے رہی ہے۔ وہ کیونکہ خود خدا کا حصہ ہے تو اس لیے خدا نے اس کو الگ سے ڈسکس نہیں کیا، اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ میں قائل ہو گیا قرآن کا کہ واقعی قرآن کے اندر بعض اوقات مائنیوٹ ڈیٹیلز ایسی ہیں، نہیں تو خود یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ٹرینٹی کے اندر جو تین خدا ہیں، قرآن میں تو صرف دو خداؤں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک تو خود فادر اور دوسرا سن، یعنی عیسیٰ ابن مریم، اور خود اللہ، ہولی اسپرٹ کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ذکر نہیں۔ یہ ہولی اسپرٹ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے آگے چل کے بات کرنی، یہ والی آیت ذرا سنیں قرآن کی۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم لوگ اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، غیر الحق، بلا حق کہ تم اس میں غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور اس قوم کی پیروی نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکی ہے، واضلوا کثیرا، اور انہوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہے،
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ آپ کوئی بھی تفسیر دیکھ لیں اس ورس کی، المائدہ 77، قرآن کے اعجاز میں سے ایک اعجاز ہے یہ۔ قرآن نے کہا ہے تم لوگ پیروی کر رہے ہو ایک ایسی قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو گئے، اور ساری تاریخ یہ بات بیان کر رہی ہے، اور ساری تفاسیر یہ بات بیان کر رہی ہے کہ اس قوم سے مراد یونانی قوم ہے، یونانی قوم کے فلسفے ہیں، یونانی قوم کے جو خداؤں کے تصور ہیں، وہی ہیلینسٹک پیریڈ کے اندر رومنس کے اندر آ گیا، اور وہی آپ کو ایجپشن گاڈز کے اندر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح سے ہیلینسٹک پیریڈ کے اندر یہ دوسرے مذاہب آئے اور اس کے اندر مرج ہو گئے، جس کے اندر ویدانتک فلسفے بھی شامل ہیں، ان سب نے ملا کے جو ایک ملغوبہ بنایا، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ بالکل گمراہ ہو گئے اور کئیوں کو گمراہ کیا، تم ان کی پیروی کر رہے ہو۔ اس کے اوپر ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ صرف یہ آیت ہی ایسی ہے جو کہ یہ بات بیان کرنے کو تیار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فلسفی جانتے تھے اور نہ یہ سب چیزیں جانتے تھے کہ کس طریقے سے عیسائیت جو ہے وجود میں آئی ہے۔ قرآن نے ایک آیت کے اندر اس کی جڑ اور بنیاد آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کے بعد چند باتیں اور ہیں، میرے پاس 5 منٹ ہیں، میں دیکھتا ہوں اس میں سے کتنی میں کور کر سکتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا۔ آپ لوگ چاہیں گے تو ہم ایک اور سیشن کر کے کرسچینٹی کو اور کنکلوڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم جتنا کر سکے ہیں کر چکے ہیں، باقی جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو فردر کرسچینٹی کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اس کے بعد ایک تصور جو کہ اسی نیسین کریڈ کے اندر موجود ہے، وہ کروسیفکشن کا، کروسیفکشن اور سیکریفائس کا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی پہ چڑھ گئے اور انہوں نے ایک ایسی موت کو قبول کر لیا جو لعنت بھری موت تھی، تکلیف دہ موت تھی، اور بلکہ ان کے مطابق تو وہ پورا کا پورا راستہ جس کے اوپر کہ ان کو گرفتار کر کے لایا، اگر آپ میں سے کسی نے وہ مووی دیکھی ہے پیشن آف دی کرائسٹ، تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں، کہ کانٹوں بھرا تاج پہنا کے کوڑے مارتے ہوئے اور ان کے اوپر سب و شتم کرتے ہوئے لایا گیا اور پھر سولی چڑھا دیا گیا۔ یہ سارا کا سارا کام اس لیے ہوا کہ اس پوری دنیا کے لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ گناہ ختم نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ ایک سیکریفائس نہیں دی جائے۔ یہ سیکریفائس کا تصور پہلے میں آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکا ہوں کہ ابتدا اس کی ایسے ہوئی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو سورج چاند دیوتا ہے سارے، یہ جو ہواؤں کے دیوتا ہیں، یہ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ان کے سامنے کوئی سیکریفائس پیش کرو، کوئی بھیٹ چڑھاؤ تاکہ یہ مان جائیں۔ یہاں سے یہ سیکریفائس کا تصور آنا شروع ہوا۔ پھر دوسرے مذاہب کے اندر، خاص طور پہ جیوز کے اندر یہ تصور موجود تھا کہ آپ کے گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ خدا کے لیے قربانی نہ پیش کر دیں، اور بائبل کے اندر یہ بیان موجود ہے کہ جب بنی اسرائیل کے گناہ حد سے بڑھ گئے تو انہوں نے ایک لیم کو، ایک شیپ کو انہوں نے قربان کیا اللہ کے راستے میں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کے گناہ اس کے ذریعے معاف ہو جائیں گے۔ یہ تصور ہے بیک گراؤنڈ میں، اور اس کے اندر یہ قربانی چاہیے۔ قربانی جس کی آپ دیتے ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ آپ کے عزیز چیز ہوتی ہے، تو خدا کے بیٹے سے زیادہ عزیز کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو پوری دنیا کے گناہوں کی ذمہ داری خدا نے ڈالی کس کے اوپر؟ اپنے بیٹے کے اوپر، اور اس کو یہ والی موت دی، یہ موت جس کو کہ یہ کہتے ہیں کہ کروسیفائی کیے گئے وہ، اور انہوں نے سیکریفائس دے دی، جس سے کہ ہوا کیا؟ جس سے کہ ہوا یہ کہ جو ڈیوائن جسٹس تھی گاڈ کی وہ فلفل ہو گئی۔ یعنی جب اتنے سارے گناہ ہیں تو یہ گناہ سارے کے سارے کسی جگہ تو ان کا جسٹس ہونا ہے نا، تو وہ جسٹس ہو گیا کرائسٹ کی موت کے ساتھ۔ اب بعد میں کہ یہ گناہ، اور اس کے لیے پھر سینٹ اگسٹائن نے اوریجنل سن کا عقیدہ بنایا جو تقریباً 4 صدی عیسوی میں بنا، کہ آدم اور ایو نے ہی جو پھل کھا کے گناہ کیا تھا وہی سارا ہمارے اندر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ گناہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ بغیر سیکریفائس کے یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ جو کروسیفکشن ہے یہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے۔ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے ہیں۔ قرآن کریم جب آ رہا ہے تو قرآن کریم تو اس بات کا ہی صریحاً انکار کر رہا ہے کہ وہ صلیب دیے گئے۔ قرآن کا تو پورا فلسفہ اس کے اوپر ہے کہ اللہ جب کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن نے ہر جگہ پر یہ بیان کیا ہے کہ لقد كتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے تو اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کا رسول غالب آ کے رہیں گے۔ رسول نہیں قتل ہو سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کھڑا ہے۔ تو اس لیے جب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یہ والا واقعہ ہوا، یہاں تک آپ کو ایسا لگے گا بائبل اور قرآن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اب کیا ہوا؟ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن یہاں پر یہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں سورہ نساء، جس کے اندر یہ جو جیوز ہیں ان کے گناہوں کی چارج شیٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے نافرمانیاں کی اور کس طریقے سے حضرت مریم کے اوپر انہوں نے بہتان لگایا۔ اب وہ چارج شیٹ کنٹینیو اور کہا گیا وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ کہ انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کہی کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول اللہ تھا۔
وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا نہ ہی انہوں نے اس کو صلیب دی، ولیکن شبہ لہم، لیکن پورا معاملہ ان کے لیے کنفیوزڈ ہو گیا، یہ کنفیوزڈ ہو گیا کہ ایسا ہوا کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ شدید ترین شک میں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ صلیب ہی نہیں دے سکے، بلکہ جو صلیب دی گئی وہ کوئی اور آدمی تھا، ان کے حواریوں میں سے تھا، جو یہودا جس کا نام تھا، جس نے کہ اصل میں رومن امپائر کو جا کے یہ بتایا کہ مسیح کہاں چھپے ہوئے، اس کی شکل اللہ نے بدل دی اور مسیح تو پیچھے کہیں کھڑے ہوئے تھے۔ کسی کا کہا کہ نہیں وہ مسیح ہی تھے، لیکن وہ 3 دن کے بعد دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ کسی نے کہا وہ صلیب کے اوپر سے ہی آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ یعنی اتنی مختلف قسم کی کنفیوژنز ہیں۔ قرآن نے ایک جملے میں کہا کہ یہ بری طریقے سے کنفیوز کر دیے گئے ہیں وہاں پر۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس معاملے کا کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، لیکن یہ ساری کی ساری باتیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں اپنی ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقیناً اس کو قتل نہیں کیا، یہ یقیناً مسیح کو قتل نہیں کر سکے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے تو اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے اور بہت حکیم ہے۔ تو پہلی چیز، یہ پورا کا پورا قربانی کا پورا عقیدہ ریڈیمشن کا پورا عقیدہ کروسیفکشن کا ہی غلط ہے قرآن کی روح سے، لیکن یہ کرسچینٹی کی ایک اہم کریڈ ہے، اس کے بغیر کرسچینٹی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسی سے ایسوسیٹڈ جو دوسرا عقیدہ انہوں نے تیار کیا اسی کانفرنس کے اندر، وہ ریزرکشن آف کرائسٹ دوبارہ 3 دن کے بعد اٹھ گئے۔ بائبل اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ان کے قبر کا سامنے جو سٹون تھا وہ ہٹا ہوا تھا، اور میری میگڈلن کو وہ دور کھڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر وہ گئے اپنے حواریوں سے ملنے، وہ سمجھے کہ یہ تو کوئی روح آ گئی، تو انہوں نے ان کے سامنے مچھلی کھا کے دکھائی، پھر ان کو کچھ ہدایات دی، اور پھر وہ آسمان پہ چلے گئے۔ کسی ایک جو بائبل ہے اس میں یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں چلے گئے۔ چاروں جو اناجیل ہیں ان کا آخری چیپٹر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر کنفیوژن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے۔ چلے صلیب کے بعد بھی جب وہ ریزرکٹ ہو گئے، اس کے بعد وہ کہاں گئے کچھ نہیں پتا چل رہا اگر آپ اس کو پڑھیں گے۔ ریزرکشن جو ہوتی ہے عیسیٰ ابن مریم کی، یہ اس دن کو ایسٹر کے طور پہ مناتے ہیں، اور یہ بات اس وقت تاریخ میں بھی ہے کہ کانسٹینٹین نے جب اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا ہے کرسچینٹی کو، تو جس دن سورج خدا کو جس دن پوجا کرتے تھے، سن گاڈ کی پرستش کا جو دن تھا سنڈے، اس سنڈے کو اس نے ایسٹر منایا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ جو تصور تھا کہ جو سورج دیوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ سورج دیوتا کی 2 وقتوں میں بڑی پرستش ہوتی ہے، جس کو سولر ایکویناکس ہم کہا کرتے ہیں۔ ایک اس وقت اس کی پرستش ہوتی ہے جس وقت کے جو دن چھوٹے ہونے کے بعد اب دن بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، جو کہ آپ کا ونٹر ایکویناکس ہوتا ہے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بھائی اوہو، یہ جو سورج دیوتا کی ٹرمف کا وقت ہے، اور جو روشنی ہے اس نے فتح کر لیا ڈارکنیس کو۔ اور ایک اسپرنگ ایکویناکس ہوتا ہے۔ اسپرنگ ایکویناکس کا ٹائم ایگزیکٹلی یہی ہے جس میں کہ کانسٹینٹین سورج کی پوجا کرتا تھا، اسے پتا ایکویناکس کا ٹائم تھا اس لیے پوجا کیا کرتا تھا، اسی کو ایسٹر بنا دیا گیا۔ تو ریزرکشن کا تعلق ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مذاہب کے ساتھ ہے جو نیچر مس کے اندر تھے، جن کے اندر ریزرکشن کا یا سورج دیوتا کی پوجا کرنے کے کچھ مراسم ہوتے تھے، وہ ادا کیے جاتے تھے، اور یہ وہ ایگزیکٹ ٹائم ہے مارچ 20 اور 21 جو کہ ونٹر ایکویناکس ہوا کرتا تھا۔ اسی دور میں ہولی منائی جاتی ہے، اسی میں نوروز منایا جاتا ہے، کیونکہ سارے کے سارے جو فیسٹیولز ہیں، ان فیسٹیولز کا تعلق کس سے ہے؟ سولر ایکویناکس کے ساتھ ہے۔ اب آ جائیں جناب ایک اور چیز کے اوپر کہ یہ کرسمس کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے۔ کرسمس 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے۔ 25 دسمبر کو رومن امپائر کے اندر ایک اور بہت بڑا فیسٹیول منایا جاتا تھا جس کو سترنالیا کہا جاتا تھا۔ سترنالیا یہ سیٹرن کی آمد کا اوکیزن ہوتا تھا۔ آپ نیٹ پہ جا کے ٹائپ کر لیں کہ کرسمس کا اور سترنالیا کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، صرف نام تبدیل ہوئے ہیں، ادروائز سارے کے سارے فیسٹیولز وہی ہیں۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر ٹریز لگائے جاتے ہیں جو ایور گرین ٹریز ہوتے ہیں، ان ٹریز کے اوپر اسی طریقے سے چراغاں کیا جاتا ہے، یہ سب سترنالیا ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گفٹس بچوں کو دیے جاتے ہیں، سرپرائز گفٹس بچوں کو دیے جاتے ہیں، فیسٹیو منایا جاتا ہے، کھانے ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، سب کچھ وہی ہے۔ اچھا، عیسیٰ ابن مریم 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے، کوئی بھی نہیں جانتا، نہ کسی تاریخ سے ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن سورج دیوتا کا جو ٹرمف ہے، جو ونٹر ایکویناکس ہے،
وہ 25 دسمبر ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب سیٹرن بھی شاید ان کے عروج پہ آتے ہوں گے۔ یہ سارا کا سارا جو فیسٹیول ہے یہ کنورٹ کر دیا گیا کس کے اندر؟ یہ کنورٹ کر دیا گیا کرسمس کے اندر۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے صرف چند آپ کے سامنے میں چیزیں رکھ سکا، نہیں تو میں نوٹس جو بنا کے لے کر آیا تھا اس میں حضرت مریم سلام علیہا کی ڈیوینٹی کس طرح سے انہوں نے لی، کس طریقے سے انہوں نے چرچ کو باڈی آف دی کرائسٹ ڈکلیئر کیا، کس طریقے سے انہوں نے پھر ان کے اندر رہبانیت آئی، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نوٹ کر کے لے کر آیا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اتنی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کافی ہے کہ یہ جو کرسچینٹی آج آپ کے سامنے ہے یہ وہ مذہب ہی نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم لے کر آئے۔ میں نے یہ ایگزامپل کے طور پہ جو کرسچینٹی آپ کے سامنے رکھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ کس طریقے سے سارے کے سارے مذاہب کے جو تصورات ہیں وہ کسی ایک مونوتھیسٹک ریلیجن کے اندر اگر آ جائیں تو کیا وہ کوہرام پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور دوسرے جو عظیم لوگ ہوں، جیسے رام جی ہیں یا چندر جی ہیں یا بدھا ہیں جن کو آج خدا بنا لیا گیا ہے، وہ نوز کہ یہ بھی صرف ایک اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ ہوں اور ایک اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہوں۔ دوسرا، یہ ساری کی ساری باتیں سمجھنے کے بعد ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اسلام کا مطالعہ کریں، ہم قرآن کا مطالعہ کریں، اور جو اسلام کے نام پہ ہمارے یہاں کہانیاں پھیلائی گئی ہیں ہم ان کو بالکل مائکروسکوپ لا کے دیکھیں کہ کیا ان کا تعلق اس مذہب سے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یا یہ بھی بات کی پیدائش ہے۔ یہ ساری باتوں کے بعد آج جو ہسٹری آف دی ریلیجنز ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ کچھ باتیں اس میں رہ گئی ہیں جو میرا دل تو بہت چاہ رہا ہے کرنے کا، لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے جو کانسیپٹ آف گاڈ قرآن کے اندر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا شروع کروں گا۔ اس کے لیے میں نے 3 صورتیں یا 3 مقامات قرآن کے منتخب کیے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الکافرون ہے، پھر سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اور پھر آیت الکرسی جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے۔ یہ 3 مقامات ہم لوگ پڑھیں گے، آپ لوگ بھی چاہیں تو اس کی تیاری کر آئیے گا، اور یہ تینوں مقامات اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہمیں بالکل واضح کر دیں گے کہ خدا کا تصور قرآن کیا دیتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔